السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 66 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے وَمِنْهُ التَّجْرِيدُ وَهُوَ أَنْ يُنْتَزَعَ مِنْ أَمْرٍ ذِي صِفَةٍ آخَرُ مِثْلُهُ فِيهَا مُبَالَغَةً لِكَمَالِهَا فِيهِ۔ معنوی محسنات میں سے ایک تجرید ہے، اور تجرید کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کسی باکمال چیز سے کوئی دوسری چیز انتزاع کی جائے جو اس کمال میں اسی کے جیسی ہو۔ کسی خوبی والی چیز سے ایک دوسری چیز نکالی جائے جو اس خوبی میں اسی کے جیسی ہو، اور صاحب کمال سے اسی جیسا صاحب کمال منتزع ہوتا ہے، نکالا جاتا ہے۔ کس لیے؟ اس صاحب کمال کے اس کمال و خوبی میں کامل ہونے کے سبب مبالغے کے پیش نظر ایسا کیا جاتا ہے کہ صاحب کمال کی شخصیت سے اسی جیسا ایک دوسرا صاحب کمال نکال لیا جاتا ہے۔ اس تجرید کی کئی صورتیں ہیں، کئی قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ منتزع منہ پر من تجریدیہ داخل کر کے کلام پیش کیا جائے، جیسے بولتے ہیں لی من فلان صدیق حمیم۔ صدیق کا معنی دوست اور حمیم کا معنی گہرا۔ اس کلام میں فلاں یہ منتزع منہ ہے، اسی سے اس کے جیسا ایک اور شخص نکالا جا رہا ہے۔ اس فلاں پر، اس منتزع منہ پر من تجریدیہ داخل ہے۔ لفظی معنی ہوگا فلاں شخص کی ذات سے میرا ایک گہرا دوست ہے، ایک جگری دوست ہے، اور بامحاورہ ترجمہ ہوگا ہماری زبان کے لحاظ سے کہ فلاں شخص جیسا انسان میرا گہرا دوست ہے۔ ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ فلاں جیسا شخص میرا دوست ہے۔ آپ لوگ بولتے رہتے ہیں کہ علامہ محمد احمد مصباحی جیسی شخصیت ہماری استاذ ہے، فلاں کے جیسا شخص میرا دوست ہے۔ عام طور سے بولتے ہیں الجامعۃ الاشرفیہ جیسا ادارہ ہمارا مدر علمی ہے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ مصباحی صاحب جیسی شخصیت ہماری استاذ ہے، مصباحی صاحب جیسی شخصیت۔ تو آپ نے مصباحی صاحب کی شخصیت سے انہی کی جیسی ایک اور شخصیت منتزع کی نکالی، کیونکہ وہ کمال مصباحی صاحب کی شخصیت کے اندر کامل طور پر موجود ہے۔ آپ نے کہا کہ الجامعۃ الاشرفیہ جیسا ادارہ ہمارا مادر علمی ہے، تو آپ نے الجامعۃ الاشرفیہ کی ذات سے اسی کے جیسا ایک اور ادارہ نکالا، کیونکہ وہ ادارہ ہونے میں کامل و مکمل ہے، اور آپ نے کہا کہ الجامعۃ الاشرفیہ جیسا ادارہ ہمارا مادر علمی ہے۔ تو یہ ہے تجرید۔ تو ترجمہ ہم بامحاورہ کریں گے۔ تو یہ تجرید کی ایک قسم ہے، ایک صورت ہے۔ عبارت دیکھیں یہاں تک، وَمِنْهُ التَّجْرِيدُ، اور معنوی محسنات میں سے ایک تجرید ہے، وَهُوَ أَنْ يُنْتَزَعَ مِنْ أَمْرٍ ذِي صِفَةٍ آخَرُ مِثْلُهُ فِيهَا مُبَالَغَةً لِكَمَالِهَا فِيهِ۔ تجرید یہ ہے کہ کسی صاحب صفت چیز سے ایک دوسری چیز نکالی جائے مثلہ فیہا، جو اس صفت میں اسی کے جیسی ہو۔
مبالغتاً لکمالہا فیہ، اس صفت کے اس چیز میں کامل طور پر ہونے کے سبب مبالغے کے پیش نظر۔ وہو اقسام، اور تجرید کی کئی قسمیں ہیں، منہا نحو قولہم، ان میں سے ایک صورت عربوں کا یہ مقولہ اور اس جیسی دیگر مثالیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ منتزع منہ پر آپ من تجریدیہ داخل کر کے کلام پیش کریں، جیسے لی من فلان صدیق حمیم، میرا فلاں شخص کی ذات سے ایک گہرا دوست ہے۔ بامہرہ ترجمہ ہوگا فلاں شخص جیسا انسان میرا گہرا دوست ہے۔ اے بلغ فلان من الصداقۃ حدا صح معه ان يستخلص منه آخر مثله فيها، یعنی فلاں شخص صداقت و دوستی کی اس حد کو جا پہنچا ہے کہ اس سے اسی کے جیسا ایک دوسرا انسان نکالا جا سکتا ہے، نکالنا صحیح ہے۔ اب دوسری قسم تجرید کی بیان کر رہے ہیں، وَمِنْهَا نَحْوُ قَوْلِهِمْ لَئِنْ سَأَلْتَ فُلَانًا لَتَسْأَلَنَّ بِهِ الْبَحْرَ۔ تجرید کی دوسری قسم یہ ہے کہ آپ منتزع منہ پر با تجریدیہ داخل کر کے کلام پیش کریں، جیسے عربوں کا یہ مقولہ ہے لَئِنْ سَأَلْتَ فُلَانًا لَتَسْأَلَنَّ بِهِ الْبَحْرَ۔ سأل یسأل مانگنا، جس سے مانگا جائے اسے مفعول بہ کی صورت میں ذکر کیا جاتا ہے۔ لئن سألت فلانا، واقعی اگر تم فلاں سے مانگو، لتسألن بہ البحر، تو سمجھو کہ تم مانگ رہے ہو بہی اس فلاں کی جگہ، البحر سمندر سے۔ اگر تم فلاں سے مانگو تو یہ سمجھ لو کہ تم اس فلاں سے نہیں مانگ رہے ہو، اس کی جگہ سمندر سے مانگ رہے ہو۔ تو یہاں بہی میں با حرف جار ہے، اور ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ وہی فلاں ہے جو منتزع منہ ہے۔ تو اس ہو ضمیر جو دراصل منتزع منہ ہے، اس پر با تجریدیہ داخل ہے۔ ترجمہ ہم کس طرح کر رہے ہیں آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ لئن سألت فلانا لتسألن بہ البحر، واقعی اگر تم فلاں سے مانگو تو سمجھو اپنی طرف سے بڑھا لیجئے، واقعی اگر تم فلاں سے مانگو تو سمجھو کہ تم اس کی جگہ سمندر سے مانگ رہے ہو۔ تو دیکھیے اس کی شخصیت سے سمندر کا انتزاع کیا گیا۔ تجرید کی تیسری قسم یہ ہے کہ منتزع پر باء معیت داخل کیا جائے۔ تجرید کی تیسری قسم یہ ہے کہ آپ منتزع پر، یعنی جس کا آپ انتزاع کر رہے ہیں، تیسری قسم یہ ہے کہ آپ منتزع پر باء معیت داخل کر کے کلام پیش کریں۔ مثال دیکھیں تو بات واضح ہوگی۔ شاعر کا شعر ہے وَالشَّوْحَاءَ تَعْدُو بِي إِلَى صَارِخِ الْوَغَى بِمُسْتَلْئِمٍ مِثْلِ الْفَنِيقِ الْمُرْحَلِ۔ اس شعر میں وَشَوْحَاءَ، واو بمعنی ربا ہے، شوحاء یہ بدصورت بدنما کے معنی میں ہے، اور تیز بھی اس کا معنی آتا ہے۔ یہاں یہ گھوڑوں کی صفت ہے، بدصورت گھوڑے یا تیز گھوڑے، تیز رفتار گھوڑے۔ تعدو، ادا یعدو نصرہ سے اس کا معنی ہوتا ہے دوڑنا۔ بی میں با یہ حرف جار ہے، اور یا ضمیر یہ منتزع منہ ہے۔ الی صارخ الوغا، صارخ کا معنی چیخنے والا، فریاد کرنے والا، وغا کا معنی جنگ، صارخ الوغا کا معنی ہوگا جنگ میں مدد کی گہار لگانے والا، مدد مانگنے والا۔ بے مستلئمن، مستلئم استلئمہ کا معنی ہوتا ہے زرہ پہننا، مستلئم کا معنی ہے زرہ پوش، اور یہ مستلئم یہی منتزع ہے جس کا انتزاع کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو با داخل ہے یہ باء معیت ہے، باء تجریدیہ نہیں ہے۔ مثل الفنیق المرحل، یہ مستلئم کی صفت ہے۔ فنیق کا معنی ہوتا ہے اونٹ،
جو سانڈ اونٹ ہو اسے کہتے ہیں، اور مرحل کا معنی آزاد کیا ہوا، چھوڑا ہوا، بے لگام. تو الفنیق المرحل کا معنی ہوگا بے لگام اونٹ یا بے لگام سانڈ. شاعر کہہ رہا ہے کہ کتنے ہی تیز رفتار گھوڑے ہیں جو لڑائی میں مدد کی گہار لگانے والے کی طرف دوڑ رہے ہیں، بی مجھے لے کر. پھر شاعر نے کہا بی کے بعد کہا بے مستلئمن، مجھے لے کر بلکہ زرہ پوش کو لے کر. بے مستلئمن مثل الفنیق المرحلی، بے لگام اونٹ کی طرح بہادر زرہ پوش کو لے کر مدد کی گہار لگانے والے کی طرف دوڑ رہے ہیں. ترجمہ پھر سے دیکھ لیں. اور بہت سے تیز رفتار گھوڑے ہیں جو مدد کی گہار لگانے والے کی طرف مجھے لے کر بلکہ بے لگام اونٹ جیسے بہادر زرہ پوش کو لے کر دوڑ رہے ہیں. تو شاعر نے اپنی شخصیت سے ایک اور شخصیت کا انتزاع کیا جو بہادر ہے اسی کی طرح زرہ پوش ہے اور بے لگام سانڈ کی طرح ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے لے کر بلکہ ایک ایسے بہادر کو لے کر کے دوڑ رہے ہیں جو زرہ پوش ہے اور بے لگام اونٹ کے جیسا ہے. ہمارے یہاں بھی اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں. میں کیا بولتے ہیں، میں کیا ایک گناہگار نے یہ کلام پیش کیا ہے، میں نے بلکہ ایک گناہگار نے. تو اپنے شخصیت سے ایک گناہگار کا انتزاع کیا. خالد نے کوئی کمال کیا تو کہیں خالد نے کیا، ایک با کمال شخص نے یہ کمال دکھایا ہے. خالد نے بلکہ ایک با کمال شخص نے. تو اپنی شخصیت سے ایک دوسری شخصیت کا، اپنی جیسی ایک دوسری شخصیت کا انتزاع کیا جا رہا ہے. وَشَوْهَا أَتَعْدُو بِي إِلَى صَارِخِ الْوَغَى بِمُسْتَلْئِمٍ مِثْلِ الْفَنِيقِ الْمُرَحَّلِ. اور بہت سے تیز رفتار یا بدنما، بہت سے تیز رفتار گھوڑے ہیں جو جنگ میں مدد کی گہار لگانے والے کی طرف مجھے لے کر بلکہ بے لگام اونٹ کی طرح بہادر زرہ پوش کو لے کر دوڑ رہے ہیں. وَمِنْهَا نَحْوُ قَوْلِهِ وَشَوْهَا أَتَعْدُو بِي إِلَى صَارِخِ الْوَغَى بِمُسْتَلْئِمٍ مِثْلِ الْفَنِيقِ الْمُرَحَّلِ. تجرید کی ایک صورت یہ ہے کہ منتزع منہ پر فی حرف جار داخل کیا جائے، جیسے قرآن کریم میں ہے لہم فیہا دار الخلد. فیہا میں ہا ضمیر کا مرجع ہے جہنم، اور یہی ہا ضمیر کیا ہے، منتزع منہ ہے، اور اسی پر فی داخل ہے. لہم میں ہم ضمیر کا مرجع کفار ہیں. ان کافروں کے لیے جہنم میں ہمیشگی کا گھر ہے. جہنم تو خود ہمیشگی کا گھر ہے، لیکن وہ اس چیز میں اتنا کامل ہے کہ اس سے اسی کے جیسا ایک دوسرا جہنم انتزاع کیا جا رہا ہے اور اس کو دار الخلد سے تعبیر کیا جا رہا ہے. وَمِنْهَا نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ. اور تجرید کی ایک قسم جیسے باری تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ان کے لیے جہنم میں ہمیشگی کا گھر ہے. تو فیہا کا مطلب کیا ہوا، فی جہنم، وہی ہے دار الخلد، اور جہنم ہی دار الخلد ہے. تجرید کی ایک قسم یہ ہے کہ کسی بھی حرف جار کے واسطے کے بغیر تجرید ہو، نہ وہاں من ہو، نہ با ہو، نہ فی ہو، جو منتزع یا منتزع منہ پر داخل ہو، بغیر حرف کے واسطے کے بھی
تجرید ہوتی ہے اور یہ تجرید کی ایک خاص قسم ہے. اس کی مثال جیسے شاعر کا یہ شعر ہے وَلَئِن بَقِيتُ لَأَرْحَلَنَّ بِغَزْوَةٍ تَحْوِي الْغَنَائِمَ أَوْ يَمُوتَ كَرِيمٌ. بقیہ یبقا باقی رہنا، زندہ رہنا، رحلہ یرحلو کوچ کرنا، جانا، غزوہ کا معنی جنگ، تحوی ہوا یحوی جمع کرنا، غنائم غنیمت کی جمع، او یموت کریم. یموتا منصوب ہے ان مقدر کی وجہ سے، مطلب ہے او ان یموت کریم، اور او یہاں اللہ کے معنی میں ہے تو مطلب ہوگا اللہ ان یموت کریم. تب معنی ہوگا وَلَئِن بَقِيتُ، شاعر کہہ رہا ہے اگر میں زندہ رہا، واقعی اگر میں زندہ رہا، لَأَرْحَلَنَّ بِغَزْوَةٍ، تو ایسی جنگ میں جاؤں گا، ایسی لڑائی میں جاؤں گا، تحوی الغنائم، جو لڑائی یا تو مال غنیمت جمع کرے گی، او یموت کریم، یا پھر شریف آدمی موت کو گلے لگا لے گا، سخی آدمی موت کو گلے لگا لے گا. تو یہاں کریم سے، شریف سے یا سخی سے خود متکلم ہی مراد ہے، کوئی اور الگ نہیں مراد ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یا تو پھر مال غنیمت حاصل کروں گا یا پھر میں مر جاؤں گا. تو یا میں کی جگہ تو اس کو کہنا چاہیے یا میں مر جاؤں، یا تو میں مال غنیمت حاصل کروں گا یا مر جاؤں گا. تو یا میں مر جاؤں کی جگہ اس نے یہ کہا کہ یا پھر شریف آدمی کیا ہو جائے گا، مر جائے گا، سخی آدمی مر جائے گا. تو یہاں اس نے اپنی شخصیت سے ایک دوسری شخصیت کا انتزاع کیا جو اسی کی جیسی کیا ہے، شریف ہے. صاحب کتاب کہتے ہیں وَمِنْهَا نَحْوُ قَوْلِهِ، اور تجرید کی ایک قسم جیسے شاعر کا یہ شعر ہے وَلَئِن بَقِيتُ لَأَرْحَلَنَّ بِغَزْوَةٍ تَحْوِي الْغَنَائِمَ أَوْ يَمُوتَ كَرِيمٌ، واقعی اگر میں زندہ رہا تو کسی ایسی جنگ میں جاؤں گا جو یا تو مال غنیمت جمع کرے گی، جو یا تو مال غنیمت کے حصول کا باعث ہوگی، یا پھر شریف آدمی موت سے ہمکنار ہو جائے گا. وقیلا تقدیرہ او یموت منی کریم. اس شعر کے سلسلے میں بعض حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تجرید کی کوئی الگ قسم نہیں ہے، یہ تجرید کی پہلی ہی قسم ہے جس میں منتزع منہ میں من تجریدیہ داخل ہوتا ہے. تو او یموتا کریم یہ دراصل لی من فلان صدیق حمیم کی طرح ہے، کیونکہ او یموتا کریمو کی اصل عبارت ہے او یموتا منی کریم، یا میری شخصیت سے شریف آدمی مر جائے گا، اور بامہر ترجمہ ہوگا یا مجھ جیسا شریف آدمی، مجھ جیسا سخی آدمی موت سے ہمکنار ہو جائے گا. تو بعض حضرت کا یہ کہنا ہے کہ یہاں تھوڑا سا عبارت پوشیدہ ہے، اور وہ ہے کیا، وہ ہے من تجریدیہ اور منتزع منہ، اصل میں ہے او یموتا منی کریم. اسی کے بارے میں صاحب کتاب کہتے ہیں وقیل تقدیرہ او یموت منی کریم. اور ایک قول یہ ہے کہ اس کی اصل عبارت ہے او یموت منی کریم، یعنی یہاں سے من تجریدیہ اور منتزع منہ دونوں محذوف ہیں، اور یہ تجرید کی پہلی قسم ہے. صاحب کتاب کہتے ہیں فیہ نظرن، اس میں نظر ہے، اور نظر اس لیے ہے کہ اتنی تقدیر ماننے کی ضرورت کیا ہے. ہم یہ کیوں مان رہے ہیں کہ یہاں من تجریدیہ مقدر ہے اور منتزع منہ مقدر ہے؟ بغیر تقدیر کے بھی جب یہ تجرید کی مثال ہو جا رہی ہے تو پھر تقدیر کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہم یہاں من تجریدیہ اور منتزع منہ کو مقدر نہیں مان رہے ہیں تب بھی ہمارا کلام صحیح ہے اور تجرید تب بھی ہو جا رہا ہے. یا پھر شریف آدمی مر جائے گا، اس نے شریف سے اپنی ہی ذات کو مراد لیا، گویا کہ اس نے اپنی ذات سے اپنے جیسے ایک شخص کا انتزاع کیا جو اسی کی طرح شریف ہے. تو اس لیے اس میں نظر ہے. تجرید کی ایک قسم یہ ہے کہ تجرید بطور کنایا ہو، اور اس کی مثال شاعر کا یہ شعر ہے یا خیر من یرکب المطیہ ولا یشرب کأسا بکف من بخلا. یا حرف ندا ہے، خیرہ
سے لے کر کے آخر تک یہ خیر مضاف ہے، اور اس کے بعد من یرکبو سے لے کر کے آخر تک یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف سے لے کر کے منادا ہے۔ یا خیر من یرکب المطیہ، رکب یرکب سوار ہونا، متی مطیہ کی جمع سواری اونٹ۔ ولا یشرب کأسا بکف من بخلا، کف کا معنی ہاتھ ہتھیلی، من اس سے موصول ہے اور بخلا صلہ ہے۔ یاد رکھیں یہاں بخلا صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ماضی صیغہ مذکر غائب، اس میں جو آخر میں الف ہے یہ ضمیر نہیں ہے، یہ زائد ہے، اشباع کے لیے ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے یا خیر من یرکب المطیہ، اے ان لوگوں میں سب سے بہتر انسان جو اونٹوں پر سوار ہوتے ہیں، جو کسی سواری پر سوار ہوتے ہیں۔ ولا یشرب کأسا بکف من بخلا، اور جام شراب نہیں پیتے ہیں بکف من بخلا، اس شخص کے ہاتھ سے جو بخیل ہو، جو بخل کرے، یعنی بخیل کے ہاتھ کا جام نہیں پیتے ہیں۔ جو اونٹوں پر سوار ہوتے ہیں اور کسی بخیل کے ہاتھ کا جام نہیں پیتے ہیں، ان میں سب سے بہتر انسان۔ شاعر نے اپنے اس کلام میں بطور کنایا خود کو سخی اور فیاض کہا ہے، کیونکہ شاعر نے اس کلام میں اپنے ممدوح کو بطور کنایا سخی اور فیاض قرار دیا ہے، کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ تم بخیل کے ہاتھ سے جام شراب نہیں پیتے ہو، اور ممدوح اپنے ہاتھ سے جام شراب پیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ممدوح خود بھی بخیل نہیں ہے، کیونکہ وہ بخیل کے ہاتھ سے جام نہیں پیتا ہے تو وہ خود بھی بخیل نہیں ہوگا، اور جب بخیل نہیں ہوگا تو سخی اور فیاض ہوگا۔ تو بطور کنایا شاعر نے خود کو سخی اور فیاض، شاعر نے بطور کنایا یہاں اپنے ممدوح کو سخی اور فیاض قرار دیا ہے، اور اس نے اپنی شخصیت سے ایک سخی اور فیاض کا انتزاع کیا، اور یہ کہا کہ تم اس کے ہاتھوں سے، اس سخی کے ہاتھوں سے جام شراب پیتے ہو۔ یا خیر من یرکب المطیہ ولا یشرب کأسا بکف من بخلا، اے ان لوگوں میں سب سے بہتر انسان جو اونٹوں پر سوار ہوتے ہیں اور کسی بخیل کے ہاتھ سے جام شراب نہیں پیتے ہیں۔ ومنها مخاطبۃ الانسان نفسہ، تجرید کی ایک قسم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے خطاب کرے، اور انسان جب اپنے آپ سے خطاب کرتا ہے تو گویا اس نے اپنی شخصیت سے اپنے جیسے ایک انسان کا انتزاع کیا، پھر اس کو خطاب کر رہا ہے۔ اس کی مثال شاعر کا یہ شعر ہے، یا لا خیل عندک تہدیھا ولا مال فلیسعد النطق ان لم یسعد الحال، خیل گھوڑے، تہدی اہدا یہدی اہدا بطور تحفہ دینا، ہدیہ دینا۔ لا خیل عندک، تمہارے پاس گھوڑے نہیں ہیں، تہدیھا کہ تم انہیں تحفے میں دے سکو، ولا مال، ولا مال عندک، اور نہ تمہارے پاس مال و دولت ہے کہ تم اسے بطور تحفہ دے سکو۔ فلیسعد النطق، یعنی فلیسعد نطقک، تو چاہیے یہ کہ تمہاری گفتگو کسی کا بھلا کر دے، کسی کی مدد کر دے۔ ان لم یسعد الحال، ان لم یسعد حالک، اگر تمہارے حالات کسی کی مدد نہیں کر رہے ہیں، فی الحال تمہارے پاس نہ مال ہے نہ گھوڑے ہیں کہ جنہیں دے کر کسی کی مدد کرو، تو تمہارے حالات ابھی مدد کرنے کے لائق نہیں ہیں، تو کم از کم تمہاری گفتگو لوگوں کی مدد کرے، یعنی ان سے بھلائی سے بات کرو۔ لا خیل عندک تہدیھا ولا مال، تمہارے پاس گھوڑے نہیں ہیں کہ تم بطور تحفہ پیش کر سکو، اور نہ مال و دولت ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تمہاری گفتگو کسی کا بھلا کر دے اگر تمہارے حالات بھلا نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہاں شاعر نے اپنی شخصیت سے،
اپنے جیسے ایک شخص کا انتزاع کیا اور پھر اس سے خطاب کیا. یہ بھی تجرید کی ایک قسم ہے. تجرید کی قسموں کا بیان مکمل ہوا. آج کا سبق بھی یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.